بسم اللہ السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں بلوچستان کے اندر ایک واقعہ ہوا قتل کا۔ لوگوں کے سامنے وہ آیا اور لوگوں نے ایگزیکٹلی وہی کام کیا جو ہماری جذباتی قوم کرتی ہے کہ لوگوں نے فوراً اس کے حوالے سے اس طرح کے بیانات، اس طرح کی میمز، اس طرح کے کانٹینٹ، اس طرح کی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی کہ دیکھو دو پیار کرنے والوں کو پیار نہیں کرنے دیتے، کتنا ظلم ہے، کتنی تکلیف دیتے ہیں، کتنے برے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ ہو، ویٹ اینڈ واچ، کچھ عرصہ انتظار کریں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے۔ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ جذباتی مسلمان یا جذباتی پاکستانی یا جذباتی انسان فوراً اس طرح کا فیصلہ کرتا ہے جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن حکیم سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پروفٹ ہوڈ یعنی نبوت عطا کرنا چاہتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش سے گزارا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک حجرہ ہوا کرتا تھا اور اس حجرے کے اندر وہ اپنے آپ کو بند کر کے عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے اندر نہ کسی کو آنے کی اجازت تھی، نہ وہ اکثر باہر جاتے تھے۔ ان کے مذہب کے اندر رہبانیت کی اجازت ہوگی تبھی وہ کر سکتے تھے۔ مسلمانوں کو رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں سے کٹ کے تنہائی میں اپنی عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، وہاں پہ رہنا ہے، اس گناہ اور گندگی کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے دین کو فالو کرنا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اپنی طاقت کے حساب سے اور مطابق۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ ان کے پاس دو نوجوان لڑکے اچانک آ گئے۔ اب ان کی عبادت، ان کی نماز کا جو بھی طریقہ تھا اس زمانے کے اعتبار سے یا ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ اس میں مشغول تھے اور اس کا وہ جو بھی پروسیس تھا اس کو وہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے صرف اور صرف یہ محسوس کیا کہ دو نوجوان آ کے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اندر آپ کو فوراً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسے آئے۔ نماز تھوڑی سی ان کی ڈسٹرب ہو گئی۔ انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور اس کے بعد ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ کون ہیں اور اندر کیسے آئے؟ تو ان لوگوں نے بجائے یہ بتانے کی کہ ہم کون ہیں اور کیسے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ میرا ایک بھائی ہے اور یہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اس کے پاس 99 بکریاں تھیں، 99 اس کے پاس جو ہیں کیٹل کے اندر اس کے پاس جانور تھے اور میرے پاس صرف ایک جانور تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس 99 جانور ہیں اور میں ان کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہوں، میرے پاس اچھا انفراسٹرکچر ہے، تم اپنا وہ ایک جانور بھی مجھے دے دو تو یہ بہت اچھی طرح سے میرے پاس پھلے گا پھولے گا، اور تمہارے پاس ایک جانور رہے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ میں نے اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے اپنا وہ ایک جانور دے دیا کہ یار چلو میرے جانور کی بھی ٹیک کیئر کر لے گا، لیکن جیسے ہی میرا جانور اس کو ملا تو اس نے اس جانور کے اوپر اپنی حکومت اختیار کر لی اور آگے سے مجھ سے کہا کہ بھائی تمہارا کون سا جانور، تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ تو مجھے آپ پلیز انصاف دلائیے۔ داؤد علیہ السلام نے اس کو سنتے کے ساتھ اپنا ورڈکٹ پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے سے چھوٹے کو ہمیشہ ایسے ہی دباتا ہے۔ ابھی ان کی یہ بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں انسان جو تھے ان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا تو داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حضور توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ آپ مجھے آزما رہے تھے اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ قرآن حکیم میں تھوڑا سا ہے اور بائبل اور احادیث کے مطابق جو ہے ہمیں اس کا پورا وہ ایک جست ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو تیار کر رہے تھے کہ جب تم ایک پروفٹ بنو گے تو تمہیں فوراً اپنا فیصلہ نہیں سنانا ہے، تمہیں دونوں سائیڈ کی کہانی کو سننا ہوگا اور تم اس کو سننے کے بعد اپنا بہترین فیصلہ رکھو گے، اور کیونکہ تم ایک انسان ہو تو تم غلطی بھی کر سکتے ہو، لیکن کم از کم دونوں سائیڈوں کی بات تو سنو اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دو۔ اس واقعے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو بات یہ کہ ایک نبی کا نفس کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظیم مرتبہ فراہم کیا، عطا کیا کہ جس کے بعد وہ نبی بنے اور ایک بہت طاقتور اور بہترین نبی بنے۔ اس واقعے یا اس مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بلوچستان کا واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو، فوراً اس طرح کی ایک جمپ ٹو کنکلوژنس کی اوپر نہ آیا کریں، فوراً اپنا ورڈکٹ پاس نہ کیا کریں کہ یہ ہوا وہ ہوا۔
ایک ہفتے کے اندر آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ کہانی کچھ اور ہے. ان کے ساتھ کوئی سچ ظلم نہیں ہوا, بے شک ظلم ہوا, قتل ایک ظلم ہے, اور اگر وہ حکومتی فیصلوں کے خلاف کر کے اپنی ایک جاگیردارانہ انداز میں کیا جائے تو بے شک وہ ظلم ہے. لیکن جو شکل دی جا رہی تھی کہ دو محبت کرنے والوں کے ساتھ ظلم ہوا, وہ بات بالکل مختلف طور پہ تبدیل ہو گئی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہ کہیں, کیونکہ صرف اور صرف اس بات کا اللہ کو پتہ ہے, یا جو لوگ اب مار دیے گئے ان کو پتہ ہے. اللہ ان کے اوپر بھی رحم کرے جو انتقال کر گئے, جن کو بے دردگی سے قتل کیا گیا, اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف کریں کہ ہم فوراً سے اپنا فیصلہ دیتے ہیں. دیکھیں جو چلا گیا دنیا سے نا, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, لیکن حق بات کرنی چاہیے. تو ایک مسلمان کو حق بات اتنی کرنی چاہیے جتنا اس کے اوپر جس سے فتنہ نہ کھڑا ہو. سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا تھا اس میسج کے ذریعے کہ فوراً اپنا ورڈکٹ پاس نہ کیا کریں, رکا کریں. اور میں تو کہتا ہوں ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اصل میں ہوا کیا ہے, یہ یہاں پہ اس بات کو روکتے ہیں. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, کیا یہی سب سے بڑا ظلم ہے؟ لوگ فوراً ایک دم بپھر گئے اور یہ باتیں کرنے لگے کہ میں نے جس طرح کی چیزیں دیکھی ڈیجیٹل میڈیا پہ, اسپیشلی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو چھوڑ کے جو پروفیشنل پلیٹ فارم ہے لنکڈ ان, اس کے اوپر جو میں نے پوسٹ دیکھی کہ دیکھو یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا جو ہے قبائلی سسٹم ہے, یہ اس طرح کے لوگ ہیں. مجھے اتنا برا لگا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے دین کو کیوں برا کرتے ہو, اس کے بعد اپنے ملک پاکستان کو کیوں برا بھلا کہتے ہو, اس کے بعد اپنے قبائل سسٹمز کو کیوں برا بھلا کہتے ہو. یار قبائل سسٹمز ایک بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں. میرے والد کا تعلق بنو سے ہے. وہاں پہ آج 2025 میں بھی آپ پینٹ شرٹ پہن کے نہیں پھر سکتے. جب میں چھوٹا تھا نا 12-13 سال کا, تب مجھے تھوڑا سا معیوب لگتا تھا کہ یار کیوں ایسا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, 94 کے اندر میں سب سے پہلے جب بنو گیا اپنے والد کے ساتھ, ہم وہاں سیٹل ہونے چلے گئے تھے. میرے ابو جان کی خواہش تھی کہ ہم وہاں سیٹل ہوں. ہم نہیں ہو سکے لیکن ہم وہاں چلے گئے. اس وقت میں مشکل سے پتہ نہیں کتنے سال کا تھا, مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے, 10 سال کا ہوں گا شاید, مجھے یاد نہیں ہے. اس دور کے اندر میں چڈا پہنا کرتا تھا, شارٹس پہنتا تھا, چھوٹی شارٹس. اب تو میں اپنی گھٹنوں سے نیچے پہنتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان مرد کو گھٹنوں سے اوپر پہننے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں بچہ تھا, موٹا تھا, گورا چٹا تھا. میں تنگ پھنسی ہوئی شارٹس پہن کے بنو کی مارکیٹ میں چلا گیا. میرے دادا ابو تلاش کرتے ہوئے کہ عمیر کہاں ہے. میرے ابو جان نے بتایا کہ وہ میرے بھائی یعنی میرے چاچو کے ساتھ میں نکل گیا تھا باہر, تو کہتے ہیں وہ سیف کے ساتھ باہر نکل گیا. میرے دادا ابو ایسے کرتے ہیں کہ سلیم وہ تو بچہ ہے, تمہیں نہیں پتا تم کہاں پہ ہو. یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو تم نے کراچی میں جو کر لیا تو کر لیا, بنو کے معاملات الگ ہیں, اب یہاں پر تم اپنے معاملات نہیں چلاؤ گے. اور مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میں اس وقت بچہ تھا, مجھے کوئی سمجھاتا تو شاید مجھے سمجھ میں نہ آتا, لیکن آج کے دور میں بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ جس جگہ جائیں جیسا دیس ویسا بھیس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کسی ایسے غیر ملکی یا ایسے غیر مذہبی ملک میں چلے جائیں جہاں پہ ننگ پتنگ کا فیشن ہے تو آپ اپنے دینی معاملات کو چھوڑ کے اسکرٹس پہنیں, چھوٹی شارٹس پہنیں, بالکل فحاشی پہ اتر آئیں. نہیں, آپ نے اپنے مسلمانیت کو برقرار رکھنا ہے. لیکن جیسا دیس ویسا بھیس. اگر ایک جگہ کا لباس پینٹ شرٹ ہے تو وہاں زبردستی چوغا پہن کے آپ نہ پھریں. وہاں پہ پینٹ شرٹ پہنیں, سنت کے مطابق پہنیں, تنگ ڈھیلا پہنیں, اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پینٹ شرٹ پہنیں. اگر ایک جگہ پہ جو ہے عربی جبہ وہ ہے تو وہاں پہ بلا وجہ پینٹ شرٹ نہ پہنیں, پھر وہاں پہ عربی لباس پہنیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جیسا علاقہ ویسا بھیس. تو قبائلی سسٹم کے اگر کچھ ان کے اصول ہیں تو ان کی عزت کریں. یہ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے کہ یار دیکھو یہ لوگ کتنے ظالم ہیں, یہ لوگ کتنے بدتمیز ہیں. یار ان کا ایک سسٹم ہے, آپ کو اگر وہ سسٹم سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس کے اوپر بات نہ کریں. آپ کو دین اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دین اسلام کو چھوڑ دیں. آپ کو پاکستان اچھا نہیں لگتا ہے تو پاکستان کو چھوڑ دیں. ہر وقت نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں. پہلے ہی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں اور وہ اپنے ملک سے, اپنے قوم سے, اپنی اردو زبان سے, اپنے دین سے نفرت کر رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں پلیز, اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں. قبائلی سے اور یہ کیا واحد ظلم ہے. اس وقت روح ارض پہ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر, جو بچوں کو مارا جا رہا ہے, معذور کیا جا رہا ہے, ان کی پوری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں, ان کے والدین ان کو شہید کر دیا گیا, بچے اورفن ہو گئے. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ لیکن آپ کی یہ ساری باتوں کرنے سے کیا وہ ظلم رکے؟ تو باتیں کرنے سے ظلم نہیں رکتے, عمل کرنا پڑتا ہے. اور عمل اس طرح کی چیزوں کو روکنے کے لیے آپ کو تربیت کرنی پڑے گی. آپ کے بچے جو ہیں وہ غیر مہذب ہوتے جا رہے ہیں, اپنے دین سے, اپنے اخلاقیات سے, اپنے جو ہے اپنے قومیت سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ ان کے اندر اپنی قوم, اپنے ملک, اپنی دین کی محبت پیدا کریں. اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرنے سے صرف اور صرف بچے مزید اور دور ہوتے چلے جائیں گے.
یہ کوئی ایک پازیٹیو خدمت نہیں ہے، نہ دین کی نہ ہی آپ کے معاشرے کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک فلاں جگہ پہ ظلم ہوا ہے تو اور بھی تو ظلم دیکھیں، مدرسوں میں ظلم ہو رہے ہیں، چرچز میں ظلم ہو رہے ہیں، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا، آل اوور دنیا ہر جگہ یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ تو صرف اور صرف اپنے ملک کو، اپنے قوم کو، اپنے مذہب کو۔ جی میرا بیٹا after 3 videos. Okay, can I please continue? Let me just complete it as soon as possible. Baba, I don't know. I'm just talking and it's just going along. ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ تیسری بات کے ساتھ اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں اپنے والدین کی عزت کریں۔ اس طرح کی باتیں مت کریں سوشل میڈیا کے اوپر کہ دو پیار کرنے والے اگر شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو نا، ان کو بے شک شادی کے اندر ایک لڑکے اور لڑکی کا یہ حق ہے کہ وہ پسند سے شادی کریں، لیکن پسند کا وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ کو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ نے سکھایا ہے۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے تربیت لینا چھوڑ دیں، دین اسلام کے ذریعے تربیت لیں۔ اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے وہاں پہ نکاح کا پیغام پہنچائیں، اگر وہ قبول کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتے تو پیچھے ہٹ جائیں، اسی میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ کسی بچی کو جو ٹک ٹاکر تھی وہ اس کو مار دینا کیونکہ اس نے قبول نہیں کیا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خیر بات کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارے بچے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کے، فاحش فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کے اندر جذبات متحرک ہو گئے ہیں، وہ فوراً چاہتے ہیں، ان کو فوراً ایک جسم چاہیے، مرد کو ایک عورت کا، عورت کو ایک مرد کا۔ وہ اصل حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ تم کتنی بھی پسند سے شادی کر لو، شادی ایک پریشانی کا نام ہے۔ بے شک وہ سنت ہے، تمہیں وہ پوری کرنی ہے، لیکن اس سنت کو سنت کی طرح پورا کرو، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ آزمائشیں لے کے تمہاری زندگی میں آئے، تمہارا جیون ساتھی چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کو قبول کرو اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ۔ شادی کو لوگوں نے صرف اور صرف یہ لیا ہوا ہے جو کہ سہاگ رات والا معاملہ ہے، وہ سمجھتے ہیں شادی کریں گے، خوش ہوں گے، ہم بستری ہوگی اور بہت ویری نائس، مگر وہ صرف یار وہ آپ کا صرف وہ ایک رات کا وہ ہے، کچھ دن اور چل جائے گا، اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ نزلہ، زکام، پسینہ، تھوک، 2 دن ٹوتھ برش نہیں کرو گے منہ سے بدبو آئے گی، 3 دن نہیں نہاؤ گے سر میں سیبم ہوگا، پسینہ آئے گا، بدبو آئے گی، جسم سے بدبو آئے گی۔ یہ حقیقتیں ہیں۔ جب میک اپ نہیں ہوگا، جب بالوں میں کنگھی نہیں ہوگی، جب آپ صاف نہیں ہوگے، ایک باتھ روم شیئر ہوگا، ایک تولیہ شیئر ہوگا، تب حقیقت سامنے آئے گی۔ جب بیماریاں آئیں گی تو اگلا کتنا اگلی حالت میں ہوگا، وہ اصل ہے شادی کی۔ جب بچہ ہوگا تو ایک مرد ایک عورت کے پاس کئی مہینوں تک نہیں جا سکتا، تب اس کا صبر چیک ہوگا کہ وہ کہیں اور جا کے منہ تو نہیں مارتا۔ ایک عورت جو ہے وہ اپنے مزاج کے اندر، اس کے اندر 10 قسم کی جو ہیں کیفیتیں، ہارمونل چینجز آئیں گے، اس معاملے کے اندر جو ہے اس کو شوہر اپنا برا لگنے لگتا ہے۔ یہ دونوں سائڈوں کی آزمائشیں ہیں، آپ لوگوں نے اس کو صرف اور صرف ایک کام تک محدود کر دیا ہے، اور اسی چکر کے اندر آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جو کرنا چاہتے ہیں پسند کی، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی پسند کو ایکسرسائز کریں، لیکن اپنے والدین کے ہوتے ہوئے والدین کو اپنی خواہش کا بتائیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد والدین کو اتنا اوپن ہونا چاہیے کہ اپنا بیٹا ہو یا بیٹی ہو ان کی بات کو سنیں اور کوشش کریں۔ میں نے اپنے کزنس کے اندر شادی کرنے کی بہت کوشش کی، میرے کزنس نے، میرے اپنے خاندان نے مشکل کھڑی کر دی میری شادی کے اندر، اس قدر میرے ایک شادی کے اندر مشکل کھڑی کر دی کہ وہاں پر نہیں ہوئی، جبکہ میں وہاں پہ پردے کو پریفر کر رہا تھا، جبکہ وہ کوئی پردہ نہیں کرتے تھے، وہ ایک علاقائی پردہ کرتے تھے۔ لیکن میں نے سوچا کہ یار پردہ ہوگا، پشتو زبان میرے بچوں میں آ جائے گی، کیونکہ مجھے پشتو نہیں آتی، پشتو زبان آ جائے گی۔ میں نے 10 اچھی چیزیں سوچیں، الٹا انہوں نے آگے سے چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ 3 موقعوں پہ میں اپنے خاندان میں کرنا چاہتا تھا، تینوں موقعوں پہ نہیں کیا۔ آج میری جہاں ہوئی ہے وہاں پہ میرے والد کی پسند سے ہوئی ہے، وہ میری اپنی پسند تھی، لیکن وہاں پہ دین نہیں تھا، دین وہاں پر ابھی بھی نہیں ہے پورا۔ میں اکیلے میں اپنا وہ چیز کرتا ہوں، لیکن میرے بچے، میرے گھر میں سکون ہے اللہ کے فضل سے۔ لڑائیاں اس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، شدید لڑائیاں ہوتی ہیں، تابڑ توڑ لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن جو روحانی اور جو ذہنی سکون ہے، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر والد کی پسند سے نکاح نہ کیا ہوتا اور اپنی پسند چلائی ہوتی تو وہاں پہ جو بے سکونی مجھے ملنی تھی، جس طرح کی میری اپنا ننیال ددیال ہے میرا نارسسسٹ قسم کا، وہ مجھے جو بے سکونی وہاں ملنے والی تھی، وہ میرے والدین کی خوشی میں مجھے جو ہے اس نے بچا لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اپنے والدین کی پسند میں آپ نکاح کریں۔ والدین کی پسند سے اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی پریشانی اور برائی آئے گی۔ کتنے لو وہ ہیں، اب کیا کہتے ہیں، لو سٹوریز ہیں جنہوں نے نکاح کیا اپنی مرضی سے، اپنی محبت کے اس میں، اور بے سکون ہے۔ کون ہے سکون میں نکاح کر کے؟ بلینئر ٹریلینئر سے لے کے نیچے غریب انسان، اس کو بنانا پڑتا ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ تو اس بلوچستان والے واقعے کے اندر ان 3 چیزوں کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔